دوں گا جب تم لوگ پیٹ پھیر کر کے واپس جاؤ گے، پیٹ پھیر کر کے جاؤ گے، یعنی جب بھی تم لوگ میلے ویلے میں جاؤ گے تو میں ان بتوں کو توڑ دوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چھوٹے چھوٹے جتنے تھے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ایک بڑے والے کو چھوڑ دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ان میں سے جو ایک ان کے لیے ایک بڑا والا بت تھا ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ لوٹیں، اسی کی طرف لوٹیں اور پوچھیں کہ کس نے تم کو مارا ہے اور کس نے ان سب کو کاٹا ہے، توڑ دیا ہے، پھوڑ دیا ہے، کس نے کیا ہے؟ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ان لوگوں نے کہا کہ کس نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یقیناً وہ ضرور زیادتی کرنے والوں میں سے ہے، بڑا ظالم آدمی ہے، جس نے بتوں کو توڑ دیا ہے بڑا ظالم آدمی ہے، ایسا کہا ان لوگوں نے۔ اب آپس میں لوگ باتیں کرنے لگے کہ کس نے کیا ہوگا، کس نے کیا ہوگا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ابراہیم مورتی پوجا کی مخالفت کرتا ہے، بتوں کی عبادت کی مخالفت کرتا ہے، تو اس نے ہی کیا ہوگا۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ان کی برائی بیان کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، جنہیں لوگ ابراہیم کہتے ہیں، انہیں ابراہیم کہا جاتا ہے، ان کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا فاتو بہ، لاؤ اسے پکڑ کر کے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ، علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پکڑ کر کے لے کر کے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ دیکھیں کہ بتوں کا توڑنے والا یہی آدمی ہے، تاکہ لوگ دیکھیں۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ان لوگوں نے کہا کہ کیا تو نے کیا ہے یہ برا کام، بتوں کو توڑنے والا کام ہمارے معبودوں کے ساتھ، اے ابراہیم کیا تو نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ جس جواب میں دونوں طرح کا مضمون نکلتا تھا، سامنے والے سے ایسا بولا جاتا ہے، قال بل فعلہ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ بلکہ اس نے کیا ہے، اس کو کس نے کیا ہے؟ اندر سے سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیا ہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے والے بت نے کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ ان لوگوں نے سمجھا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ اس کے بڑے بت نے یہ والا کام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف یوں کہا، بیچ میں وقف ہے، جب پڑھتے ہیں نا تو قال بل فعلہ، یہاں پہ وقف ہے، تو وقف جب رہے گا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا ہے وہ مطلب نکلے گا کہ کسی کرنے والے نے یہ کام کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، اس کا بڑا والا یہ ہے، ان سے تم پوچھو، اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو۔ ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ ان لوگوں نے یوں سمجھا کہ بلکہ بڑے والے بت نے توڑا ہے یہ سب کو، چھوٹوں کو توڑ دیا ہے، اور انہی سے پوچھو۔ غرض یہ کہ یہاں پر قرآن میں دونوں تفسیر ہے، بل فعلہ پر رکیں گے تو الگ تفسیر ہوگی، اور بل فعلہ پہ رکیں گے نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا بولیں گے تو دوسری تفسیر ہوگی۔ پوچھو ان سے، اگر یہ بت بولتے ہیں پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ لوگ اپنے لوگوں میں لوٹے کے معنی مشورہ کرنے لگے کہ ارے یہ تو بولتے نہیں ہیں اور یہ ایسی بات بول رہا ہے کہ ان سے پوچھو، ہم کیسے پوچھیں گے ان سے؟ قالوا انکم انتم الظالمون، تو ان لوگوں نے اپنے بارے میں کہا کہ یقیناً تم لوگ زیادتی کرنے والے ہو، ظلم کرنے والے ہو، یعنی اپنے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ واقعتاً ہمیں بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، کیسے ہم ان سے پوچھیں گے؟ یعنی شرمندہ ہو گئے وہ لوگ۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ لوگ
اپنے سروں پر جھکے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ شرمندہ ہوئے۔ اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے، پھر وہ لوگ شرمندہ ہوئے۔ نوکسو علی رؤوسہم، یہ محاورہ ہے شرمندگی کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ لوگ شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، ما ہؤلاء ينطقون، یہ سب بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم لوگ اللہ کے علاوہ ایسے معبود کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا ہے؟ ایسے معبود ہیں جو تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی یہ جو مورتیاں ہیں یہ تمہیں نہ تو فائدہ پہنچائیں گی اور یہ مورتیاں نہ تو تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ جب فائدہ بھی نہیں پہنچائے نقصان بھی نہیں پہنچائے تو پوچھ کے کیا فائدہ؟ اس ذات کو ایک ہی عبادت کرو جس ذات کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہی ذات فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور وہی ذات نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، اور اس بتوں پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ بتوں کی بندگی تم کر رہے ہو، یہ تم بھی بالکل ناعقل معلوم ہوتے ہو، اور یہ بت تو بیکار ہی ہیں، مورتیاں تو بیکار ہی ہیں، سب پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ سے مرادیں مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، غیر اللہ کی عبادت میں نہیں ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم اپنی سوچ اور سمجھ کو استعمال نہیں کرتے ہو؟ تمہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہ سارے لوگ غصہ ہو گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے جلانے کا پلان بنا لیا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان سب نے کہا کہ جلا دو اس کو، ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، معبود کی مدد کرو، یعنی جو لوگ پوجنے والے ہیں یہ مورتیوں کی مدد کریں گے، مورتی ان کی مدد نہیں کریں گے، یہ خود کہہ رہے ہیں وانصروا آلہتکم، اپنے معبود کی مدد کرو۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے، جس کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی مثال کے طور پہ ہم سب عبادت کرتے ہیں، تو مدد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مدد۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، تم لوگ اپنے معبود کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کر سکتے ہو تو کرو۔ چنانچہ لکڑیاں اکٹھا ہو گئیں اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا۔ جیسے آگ میں ڈالا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، برد کے معنی ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور آرام دینے والی بن جا۔ آگ تکلیف دیتی ہے، آدمی آگ میں ہاتھ ڈالے تو جل جائے گا، آگ میں پیر ڈالے جل جائے گا، لیکن اس آگ کو اللہ نے کہا کہ ایک ٹھنڈی ہو جا اور آرام دینے والی بن جا۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ برف بن جاؤ، اور برف سے بھی اور تکلیف ہو جاتی ہے، ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ٹھنڈی ہو جا، آرام دینے والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم تکلیف دے رہی ہے تو تو آرام دینے والی بن جا میرے حکم سے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آگ کو اللہ نے کہا مت جلاؤ تو آگ نہیں جلائے گی،
اور آگ کو کہا اللہ نے کہ جلاؤ، تو آگ سے کھانے پک رہے ہیں، آگ سے فیکٹریاں چل رہی ہیں، آگ سے برتن بن رہے ہیں، اور آگ سے اینٹ اور پتھر اور جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بن رہی ہیں۔ اے آگ، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور آرام دینے والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے بری تدبیر کی، ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، بتوں کی مورتی پوجا کرنے والے، ان مورتی پوجا کرنے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے بری تدبیر کی کہ آگ میں جلا دیں گے اس کو۔ پوری قوم متفق ہو گئی کہ آگ میں جلا دیں گے، نبی کو، پیغمبر کو جلا دیں گے آگ میں۔ بتائیے کتنی محرومی کی بات ہے کہ پیغمبر کو یہ آگ میں جلا رہے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے ان سب کو بڑے گھاٹے والا بنا دیا، یعنی سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں رہ گئے۔ گھاٹا کیا ہے؟ گھاٹا یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی مخالفت کرو گے کہ اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو، اگر تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو کہ ان کو نبی نہیں مان رہے ہو، گھاٹے میں رہو گے، کیونکہ تمہارا انجام جہنم ہو جائے گا، جہنم میں چلے جاؤ گے، تمہارا انجام جہنم ہو جائے گا، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بچا، اب آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قصے کو مختصر کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے لڑکے تھے، بھائی کے لڑکے یعنی بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی صدوم تھی، صدوم کے ایریے میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اسی زمانے میں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم صدوم تھی، اور وہ گناہوں میں لگتی تھی، وہ گناہوں میں لگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے ان سب کو سزا دے دی۔ کیا سزا دی؟ پوری زمین کو نقشے کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھا لیا، آسمان دنیا تک لے گئے، یہاں تک کہ صبح کے وقت میں جو مرغے کی آواز تھی، ان آوازوں کو فرشتوں نے بھی سنا، اور اس کے بعد وہاں سے زمین کو الٹا اور الٹ کر کے اسی نقشے پہ مار دیا۔ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب نیچے دبے اور دبتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ پورے ایریے میں پانی ہے، بحر میت ہے، اس کو انگریزی میں ڈیڈ سی بولتے ہیں، بحر میت ہے۔ ایسا پانی ہے کہ آج بھی کوئی آدمی اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اس میں جو مچھلیاں ہیں ان مچھلیوں کو کھا نہیں سکتا۔ آج بھی اللہ نے اس کو زندہ اس زمین کو رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں۔ فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام آئے، اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں تھے۔ کاہے کے لیے تشریف لائے ہیں آپ حضرات؟ کون ہے؟ پتہ ہی نہیں چلا کہ کون ہے، یعنی فرشتے کو نہیں پہچانے، سمجھے کہ کوئی انسان ہے، مہمان جو آتے ہیں ویسے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے اور ایک بچھڑا ذبح کیا، اور ذبح کر کے اور اس کو بھونا اور گوشت بنا لا کر کے اور مہمان کے سامنے رکھا کباب کھانے کے لیے کہ آئیے کھائیے، نوش فرمائیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ کھانے والے نہیں ہیں، ہم لوگ تو فرشتے ہیں۔ اب پہلے تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے بھئی کھانا تو کھاؤ، نہیں کھا رہے تھے۔ تو اس زمانے میں جو دشمن آتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے کہ کھانا نہیں کھاتا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے کھانا کھانا، ہم کھانے پینے کے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک رکھا ہے، ہم تو اللہ کی تسبیح ہر دم پڑھتے رہتے ہیں، وہی ہماری غذا ہے، ہمیں کھانا پینا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے تو اب جب آپ فرشتے ہیں تو کاہے کے لیے آئے ہیں، کون سا کام ہے آپ کا؟
تو دو کام لے کر کے آئے تھے. ایک کام یہ لے کر کے آئے کہ آپ کو ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بیٹے کی، کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا. اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری لے کے آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، لیکن کہنے لگے اس بڑھاپے میں اولاد ہوگی کہ میں تو تقریباً 100 سال کا ہوں، 92 یا 98 سال کے تھے، اس عمر میں لڑکا پیدا ہوگا. بیوی سن رہی تھی. بیوی نے بھی دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پہ، سر پہ منہ مارا اور کہنے لگے کہ عجوز عقیم، میں تو بانج بڑھیا ہوں، وہذا بالی شیخہ، اور یہ میرے شوہر بڈھے ہیں، کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اولاد کا دینا رب العالمین کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ سوکھی لکڑی کو ہرا بھرا کر دے سکتے ہیں، اور سوکھے درخت سے اللہ تعالیٰ برگ و بار اور پتیاں اور پھل نکال سکتے ہیں. اللہ کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ ہی سے اولاد پیدا ہوگی. چنانچہ خوشخبری دے دی. اب بے تکلفی سے گفتگو ہونے لگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو یہ تو خوشخبری ہے، لیکن اسپیشل طور پہ جو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ کوئی اور کام ہے کیا؟ کوئی بڑا کام لے کر کے آئے ہیں؟ فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ کوئی بڑا کام ہے تو کیا ہے وہ کام، اہم کام؟ تو انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، میں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہوں اور سدوم پر عذاب آنے والا ہے. اوہو، ارے اب ابراہیم علیہ السلام کانپنے لگے، گھبرا گئے، کہنے لگے ارے میرا بھتیجا ہے وہاں پر، یہ لوط میرا بھتیجا ہے. تو کہنے لگے مجھے معلوم ہے کون ہے اس میں، ان سب کو ہم بچا لیں گے. تو چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان سب کو فرشتوں نے جا کے کہہ دیا کہ صبح صادق کے وقت میں ہی، یعنی راتوں کو ہی آپ لوگ نکل جائیے اور نکل کر کے پہاڑ پہ چلے جائیے. سامنے پہاڑ پہ انہوں نے بتا دیا اور یہ سب لوگ نکل کر کے پہاڑ پہ چلے گئے. اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عذاب کی کارروائی کی کہ پوری قوم کو لے جا کر کے اور الٹ کے مار دیا اور سب کے سب مر گئے، ختم ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام نے. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں، ایک بات، چھوٹی سی بات میں بول دینا چاہتا ہوں. تورات میں جو گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں، نبیوں کے خلاف بھی باتیں گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ لوط علیہ السلام جو پہاڑ پر تھے تو لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی تھیں. 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی. دونوں بیٹیوں نے کہا کہ پوری قوم تو ختم ہو گئی، تو آگے نسل کیسے چلے گی؟ نعوذ باللہ، جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے، قطعاً جھوٹی بات ہے جو انہوں نے لکھ رکھی ہے. اور میں نے اسے تورات میں پڑھا ہے، لاک ڈاؤن میں میں نے تورات کو پڑھا، اور اس سے پہلے انجیل کو بھی میں نے پڑھا، جس کو یہ لوگ انجیل کہتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باپ کو شراب پلا کر کے پہلے بڑی بیٹی نے زنا کیا، اس کے بعد اور اس کو حمل ہو گیا، پھر باپ کو شراب پلا کر کے دوسری بیٹی نے زنا کیا، اسے حمل ہوا، اس کے بعد دونوں کو بچہ پیدا ہوا اور اس بچے سے قوم پیدا ہوئی. 2 قوموں کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس میں، 2 قومیں پیدا ہوئی. کتنی بری بات ہے بھائی. انبیاء کرام تو ہمارے باپ سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں. ہم جو اپنے ماں باپ کو پاکیزہ مانتے ہیں، کیا اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کوئی لکھ سکتا ہے؟ اور انہوں نے نبی کے بارے میں لکھ رکھا ہے، بہت بری بات لکھ رکھی ہے. اس میں سے ایک گندی بات یہ ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے،
لیکن ان لوگوں نے نبیوں کو بھی گنہگار بتا دیا ہے اور زناکار بتا دیا ہے۔ اسی طرح سے آگے شموئیل میں ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہی دونوں قوموں کی 700 لڑکیوں سے سلیمان علیہ السلام نے نکاح کیا۔ تو گویا کہ سلیمان علیہ السلام نے زنا سے پیدا ہونے والی قوم کو بیوی بنا لیا۔ اس طرح کی بہت سی بری بری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو بولنے کے لائق بھی نہیں ہیں، سننے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ یہ تو سامنے اتفاق سے آ گیا ذہن پہ، یہ زبان پہ، تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو بچا لیا، ابراہیم کو بچا لیا، وَلُوطًا اور ان کے بھتیجے، ابراہیم السلام کے بھتیجے حضرت لوط کو بچا لیا، اس زمین تک لے جا کر کے جس زمین میں ہم نے برکت دی دنیا والوں کے لیے، یعنی ملک شام لے جا کر کے، یعنی وہاں پر سے ہٹا کر کے ملک شام میں لوگوں کو بسا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا۔ پہلے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بڑے لڑکے ہیں، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور خوشخبری پہلے دے دی کہ اسحاق کو بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا ہے یعقوب۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیا ابراہیم کو اسحاق یعنی بیٹا، وہ یعقوب نافلتن، اور پوتا یعقوب بڑھا کر کے، نافلتن مانے بڑھا کر کے، نفل عبادت جو ہوتی ہے وہ فرض سے زائد ہوتی ہے، زائد کو نفل بولتے ہیں، تو یعقوب دیا بڑھا کر کے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ نے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا اور پوتا یعقوب دیا، اور ایسا پوتا دیا کہ آخر تک بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کرام اسی پوتے سے پیدا ہوئے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ نیک بننا اور نیک بنایا جانا یہ بڑی خوبی اور قسمت کی بات ہے، اس لیے ہم اپنے لیے بھی سوچیں کہ ہم نیک رہیں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی سوچیں کہ ہماری اولاد نیک رہے، ہماری نسل نیک رہے۔ نیکی کو ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے، ہمیشہ نیکی کو سوچتے رہنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، یعنی ان سب کو قوم کے لیے رہنما بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ انبیاء کرام رہنما ہوتے ہیں اور انبیاء کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے وحی کی ان کو نیک کام کرنے کی، فعل الخیرات، خیر معنی نیک، نیکیاں کرنے کی ہم نے انہیں وحی کی کہ ہمیشہ نیکی کرتے رہیں اور لوگوں کو نیکی کرنے کی دعوت دیتے رہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو سیدھے رکھنے کی، نماز کو کھڑی رکھنے کی۔ نماز کھڑی رکھو یعنی نماز ایسی رکھو کہ وقت کے لحاظ سے بھی، فرائض کے لحاظ سے بھی، شرائط کے لحاظ سے بھی، ارکان کے لحاظ سے بھی، اور جملہ مستحبات کے لحاظ سے بھی نماز بالکل صحیح رہے، ظاہری اعتبار سے بھی نماز صحیح رہے اور قلب دل کے اعتبار سے بھی نماز بالکل صحیح رہے، اللہ کی طرف دھیان رکھ کے پڑھا جائے۔ اقیم الصلاۃ لذکری وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز کو کھڑی رکھو، میری یاد کے لیے نماز کو کھڑی رکھو۔ تو نماز کی وہ نصیحت ہر نبی کو کی گئی ہے، اس لیے نماز ہی علامت ہے کہ آدمی کس درجے کا مسلمان ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے کی ہم نے نصیحت کی، تو سارے نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے اور ان کو بتائے، تو ہمیں بھی زکوٰۃ بالکل صحیح ادا کرنی چاہیے۔ اپنے سارے مال کا جائزہ لے کر کے زکوٰۃ کو 40 سے تقسیم کر کے اور دے دینا چاہیے، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ 40,000 میں سے 1,000 دینا کوئی مشکل نہیں ہے،
وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ لوگ ہمارے لیے بندگی کرنے والے تھے، یعنی سارے کے سارے نبی اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم سب کو بھی صرف ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے، یہی ضروری ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا اور علم دیا۔ حکم سے مراد نبوت دی، اور علم دیا، وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بچا دیا اس گاؤں سے، اس آبادی سے کہ جو پوری آبادی والے گناہ کا کام کرتے تھے۔ مردوں سے یہ لوگ گناہ کا کام کرتے تھے اور یہ نہایت بری قوم تھی۔ انہم کانوا قوم سوء، یقیناً یہ لوگ برے لوگ تھے، فاسقین، حد شریعت سے نکلنے والے تھے، یعنی حرام کار تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور حضرت لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اللہ نے کہا کہ رحمت میں داخل کیا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زنا کیا، کتنی بری بات ہے۔ انہ من الصالحین، یقیناً حضرت لوط علیہ السلام نیکوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔